مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آئیے مورا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک کے سوغات کو پیش کیجئے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ مفتی اعظم می زنم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اگر عظمت نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اگر عظمت نبی سے تو صلاۃ و صوم حج سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی دشت کربلا سے یہ حسین کہہ رہے تھے، ابھی دشت کربلا سے یہ حسین کہہ رہے تھے، میرا سر کٹا ہے لیکن میرا سر جھکا نہیں ہے، میرا سر کٹا ہے لیکن میرا سر جھکا نہیں ہے۔ حضرات، آج کی یہ نورانی عرفانی مجلس جو ہے یہ یاد شہدائے کرب و بلا ہے۔ اس محفل نور میں ہم لوگ حاضر ہیں اور ہم نے اور آپ نے اختصار کے ساتھ نبی دو جہاں کی رسالت کے تعلق سے کل چند باتیں سماعت کی تھی، اور طبیعت یہ چاہتی تھی کہ ہر نبی کے دور میں ذکر حسین کس انداز سے ہوا اس کو پیش کیا جائے، لیکن اگر اسی تسلسل کے ساتھ ذکر کیا جائے تو واقعات کرب و بلا ہم سن نہ سکیں گے۔ اس وجہ سے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو پیش کر کے ذکر اہل بیت کی جانب اپنے آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے اور آپ سننے اور سنانے کا ماحول بنائیں اور اپنی مزاج کے اندر حسینی رنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی مجلس جو ہے 4 یار کے نام ہے، اب آج جن کا ذکر ہو جائے ان کے فیضان سے انشاءاللہ تعالی ہم سب مالا مال ہوتے رہیں گے۔ 4 یار میں کس کا نام ہے؟ بتایا یہ جاتا ہے کہ 4 یار کا ذکر جب آتا ہے تو ان 4 یاروں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی آتا ہے۔ اول جنہوں نے نبی دو جہاں کا کلمہ مردوں میں پڑھا اس ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ایسے خوش نصیب نبی دو جہاں کے عاشق بھی ہیں اور نبی دو جہاں کے صحابی بھی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کائنات کے اندر مردوں میں ہم سب کے آقا کا نورانی کلمہ پڑھا ہے۔ یہ سب سے افضل ہیں جماعت صحابہ میں، اور ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ دونوں عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں
یہ آسمان کا سورج جو طلوع ہوتا ہے اور یہ سورج جو غروب ہوتا ہے، بعد نبی ابو بکر سے کوئی ایسا انسان افضل نہیں ہے جس کے اوپر یہ سورج طلوع ہوا ہو۔ اگر بعد نبی کوئی افضل ہے تو اس ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں اور ان کی رفتیں بہت اعلیٰ اور بالا ہیں۔ چند باتیں اس تعلق سے عرض کریں گے اور اسی میں ذکر امام حسین بھی ہم سب سماعت کرتے رہیں گے کہ امام حسین سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی محبت کی ہے، اور سیدنا عمر فاروق کو اہل بیت سے کتنی محبت تھی، اور پیارے علی مرتضیٰ مشکل کشا سے صحابہ کو کتنی محبت تھی، اور صحابہ کرام کو پیارے علی سے کیسا پیار تھا۔ آج ہم لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کی محبت بھی ہم اور آپ کرتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں صرف ایک ہی سے محبت کرو اور ایک کو چھوڑ دو، لیکن آج دونوں باتیں جو ہمارے اور آپ کے مابین نظر آ رہی ہیں یہ عین صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہیں اور عین اہل بیت کے عقیدے کے مطابق ہیں۔ انشاءاللہ اس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمارا عقیدہ بھی تازہ ہوگا۔ کون پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا نام نامی اسمی گرامی عبداللہ ہے؟ ہم سب کے مصطفیٰ جان رحمت کے 7ویں پشت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پشت جا کر کے مل جایا کرتا ہے، اور حضرت مرہ پر پیارے ابو بکر صدیق کا سلسلے نسب اور نبی دو جہاں کے سلسلے نسب سے بالکل اتصال ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں آگے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک چلتا رہتا ہے۔ گویا کہ نبی دو جہاں کے بڑے قریبی آپ ہیں، اور ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار کے پیارے یہ صحابی ابو بکر جن کے والد محترم کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے، ماں کا نام حضرت سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے، بڑے باکمال صحابی نبی دو جہاں کے یہ ہیں۔ ایسی خوبیاں اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ ملک شام میں تجارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، خواب دیکھتے ہیں آسمان کا ستارہ ٹوٹتا ہے اور آپ کے دامن میں آ کر کے چھپ جایا کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خواب آپ نے دیکھا آسمان کا ستارہ ٹوٹا اور کی جانب بڑھتا ہوا نظر آیا۔ آپ راہب کے پاس پہنچتے ہیں، راہب نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ بتایا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہو۔ کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ کہاں قریش سے ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ وہ راہب کھڑا ہو گیا پیارے ابو بکر صدیق کے استقبال کے لیے، اور جیسے ہی استقبال کے لیے کھڑا ہوا اور کہا ابو بکر یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دوست مکے کی سرزمین پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ مال کو بیچ کر کے مکے کی سرزمین پر آتے ہیں، اور جیسے ہی مکے کے سرحد کے اندر آپ نے قدم کو رکھا ہے، مکے کے لوگوں نے کہا اے ابو بکر، جس دوست سے تم محبت اور پیار کیا کرتے تھے، جس کے ساتھ اپنے وقت کو تم دیا کرتے تھے، تمہارے اس دوست نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ چنانچہ اتنا سننا ہوتا ہے، سامان کو ادھر ادھر رکھا، دوڑے دوڑے اپنے ساتھی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ ہم سب کے آقا پہاڑ کے ایک ٹیلے کی جانب تشریف فرما ہے، نبی دو جہاں انیس بے کساں تشریف فرما ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں استقبالیہ طور پر ہم سب کے آقا کھڑے ہو گئے اور کہا اے عبداللہ آ گئے؟ عرض کرتے ہاں ہاں میں آ گیا ہوں۔ کہیے کیا پیغام آپ کا ہے؟ آپ بولتے میں اللہ کا آخری نبی اور پیغمبر بن کر کے آیا ہوں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے۔ ابو بکر عرض کرتے آقا آج تک زمین پر جو بھی نبی کا دعویٰ کرنے والا آیا اس نے اعجاز کی شکل میں معجزے کو پیش کیا ہے، آپ بھی کوئی دلیل کوئی معجزہ پیش کر دیجئے۔ تو مدینے والے مصطفیٰ کہتے ہیں اے ابو بکر، جو تم نے ملک شام میں خواب میں دیکھا ہے کیا یہ معجزہ ماننے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنا کہنا ہوتا ہے۔ ابو بکر نبی دو جہاں کے قدم مقدس پر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی دو جہاں کی غلامی میں آ چکے ہیں، جبھی تو مدینے والے پیغمبر یہ بیان فرماتے ہیں اے دنیا کی ہواؤں سن لو، یہ ابو بکر تنو تنہا میرا ایک ایسا صحابی ہے جس نے بلا تردد میرے کہنے پر میرا کلمہ پڑھا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، میری رسالت کے پرچم کو لہرا
لہرایا ہے، ابو بکر کی خوبیوں کو کون چرچا کر سکتا ہے؟ آپ دامن مصطفیٰ میں آ چکے ہیں، اب کوئی صبح ایسی نہیں ہے جو نبی دو جہاں کی زیارت سے خالی ہو، کوئی رات ایسی نہیں ہے جو نبی دو جہاں کی زیارت سے خالی ہو، کوئی دن کا لمحہ ایسا نہیں ہے جو نبی دو جہاں کی زیارت ہو، اور کیوں نہ ہو، نبی دو جہاں سے محبت ہو تو ایسی ہو۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے آقا کائنات کی غلامی میں آنے کے بعد میں ابو بکر مکے کے اور لوگوں کی طرح چھپ کر کے رہا کرتے تھے، لیکن 40 لوگ جب دامن مصطفیٰ میں آ جایا کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا وہ دن آیا نہیں ہے کہ ہم علی الاعلان اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کا اعلان کریں؟ مدینے والے مصطفیٰ نے کہا ابو بکر وہ دن آنے دو، ضرور وہ دن آئے گا، ضرور وہ لمحہ آئے گا، لیکن ابو بکر کے سینے کے اندر جو نبی پاک کی محبت کا چراغ جل رہا تھا، ابو بکر صدیق یہ چاہتے تھے کہ یہ چراغ کی روشنی مکے کے گھر گھر میں پہنچ جائے، ہر اللہ کا بندہ نبی پاک کا دیوانہ مستانہ ہو جائے۔ اسی جذبہ محبت کو لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ ہم لوگ نکلے، حرم کعبہ میں پہنچے اور وہاں آپ کی رسالت کا خطبہ دیں۔ چنانچہ نبی یہ دو جہاں کہتے ابو بکر اگر تم سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے آؤ میدان میں آؤ۔ چنانچہ 40 جانثاران مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں اور حرم کعبہ میں پہنچ کر کے ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی وحدانیت کا آپ نے اعلان کیا ہے، رسول خدا کی رسالت کا اعلان کیا ہے۔ یہ پہلا خطبہ ہے جو نبی دو جہاں کے غلام نے محراب کعبہ میں کھڑے ہو کر کے آمنہ کے لال کی محبت کا خطبہ دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے ان کو تم کیا دیکھو گے، یہ تو زمین کے ایسے مالک ہیں کہ یہ جب آئے ہیں تو محراب کعبہ ان کی تعظیم کے لیے جھک چکا تھا۔ بریلی کے تاجدار نے اسی منظر کو پیش کیا ہے اور برجستہ یہ کہہ کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ابو بکر صدیق تنو تنہا نبی دو جہاں کے ایسے پہلے صحابی اور دیوانے ہیں جنہوں نے حرم کعبہ میں سب سے پہلے نبی دو جہاں کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا خطبہ دیا ہے۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے مکے کے کفار و مشرکین نے دیکھا حرم کعبہ میں نبی کی نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، ان کی رسالت کا اعلان ہو چکا ہے، تو وہ لوگ ایک بیگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور پیارے ابو بکر کو اتنا مارتے ہیں کہ آپ کا جسم خون سے تربتر ہو جاتا ہے، لہو لہان آپ ہو چکے ہیں۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو جب خبر ہوئی ان لوگوں نے ابو بکر صدیق کو اٹھایا، گھر لا کر کے رکھا، کافی وقت بے ہوشی کی حالت میں رہے، رات کی سیاہی پھیلنے والی ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی آنکھوں کو کھولی ہے، درد سے کرا رہے ہیں۔ آپ کی ماں سلمہ ام الخیر آگے بڑھتی ہے اور بیٹے کی حالت کو دیکھ کر کے کہتی ہے اے بیٹا تیرے حال کو دیکھ کر کے مجھے رونا آ رہا ہے، بیٹا تو بول کیا مانگ رہا ہے؟ تو ابو بکر صدیق کی محبت بولتی ہے اے میری ماں میرے آقا کیسے ہے، انیس بے کساں کیسے ہے، جن کا کلمہ میں نے پڑھا ہے وہ نبی دو جہاں کس حال میں ہے، اتنا سننا ہوتا ہے۔ ان کے قوم کے لوگوں نے کہا جن کی خاطر ان کو مارا گیا ہے انہی کی محبت کے پرچم کے ترانے گا رہے ہیں۔ وہ لوگ ناراض ہو کر کے وہاں چلے گئے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا ماں میرے آقا کے تعلق سے خبر لاؤ۔ کہا کہاں خبر ملے گی؟ کہا ام جمیل کے پاس جاؤ۔ یہ ام جمیل کون ہے؟ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن محبت اور دامن پیار میں رہنے والی نہیں ہے بلکہ نبی دو جہاں کے دامن سے وابستہ رہنے والی حضرت عمر فاروق کی بہن ہیں جنہیں ام جمیل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا ان سے پوچھو نبی یہ دو جہاں کیسے ہیں۔ آپ کی ماں بیٹے کی محبت میں وہاں جاتی ہے اور آپ نے کہا بتاؤ میرا پیارا لال مار کی حالت میں آمنہ کے لال کا چرچا کر رہا ہے، وہ کیسے ہیں کس حال میں ہے؟ انہوں نے کچھ بتایا نہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو بھی مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیا تھا۔ بالآخر ہوتا یہ ہے انہوں نے کہا میں کچھ کہہ تو نہیں سکتی، البتہ اگر آپ کو ہو تو میں آپ کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر آ سکتی ہوں۔ کہا ہاں ہاں آ جائیے۔ چنانچہ ام جمیل کو دیکھنے کے بعد میں ابو بکر صدیق نے کہا میرے آقا کیسے ہیں؟ ام جمیل کہتی آپ کی ماں سن رہی ہے۔ کہا ان کی فکر مت کرو، بتاؤ میرے آقا کیسے ہے؟ عرض کرتے ہیں اور یہ کہتی اے پیارے ابو بکر آپ کے آقا میرے
آقا بالکل بہترین طور پر صحیح اور سلامت ہے. کہاں ہے؟ حضرت ارقم کے گھر تشریف فرما ہے. کہاں رہے ہیں پیارے ابو بکر؟ ماں گھر کے اندر جاتی ہے, دودھ کو گرم کرتی ہے اور ہلدی ڈالتی, ہلدی والا دودھ لا کر کے ابو بکر کے سامنے پیش کرتی ہے اور یہ کہتی اے بیٹا, مکے کے اندر جب کوئی درد سے چور ہوتا ہے تو اے بیٹا اس کی ماں یا اس کے گھر کے لوگ اس کو گرم دودھ ہلدی والا پلا دیتے ہیں, اس کا درد دور ہو جاتا ہے. اے بیٹا دیکھ, میں گرم دودھ لے کر کے آئی ہوں جس کے اندر میں نے ہلدی ڈال رکھی ہے, یہ تو پی لے تاکہ تیرا کراہ کم ہو جائے, تیرا درد کم ہو جائے. تو ابو بکر صدیق بولتے ہیں ماں تم یہ سوچتی ہو کہ دودھ کے پینے سے میرا درد دور ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میرا درد دور ہو جائے تو میرے حضور کا دیدار کرا دو, دیدار مصطفیٰ سے میرے جسم کا درد مکمل کا مکمل دور ہو جائے گا. ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا نبی کی محبت میں, ان کے دیدار کی طرف میں بہت کراہ رہا ہے. یہ درد جسم کا درد نہیں ہے, یہ درد تو نبی دو جہاں کے دیدار کا درد ہے. ماں اپنے بیٹے کے ہاتھ کو رات کی تاریکی میں پکڑتی ہے اور حضرت ارقم کے گھر کی جانب لے کر کے جاتی ہے. جیسے ہی نبی دو جہاں کو خبر ملی کہ ان کا پیارا یار آ رہا ہے اور رفیق مزار بننے والا ابو بکر آ رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے مکان کے دروازے کو کھولا. جیسے ہی ابو بکر کو دیکھتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں, لگانے کے بعد میں ابو بکر سے کہتے اے ابو بکر, یہی وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ پر ظالموں کے ظلم کے ڈنڈے پڑے ہیں. اے ابو بکر, یہی وہ جسم ہے جس جسم کے اوپر اللہ کی وحدانیت کے اعلان کی خاطر اور ہمارے رسالت کے اعلان کی خاطر تمہیں مارا گیا ہے. ابو بکر کو سینے سے لگا لیے ہیں مصطفیٰ, دعائیں دے رہے ہیں مصطفیٰ اور محبت سے نماز رہے ہیں مصطفیٰ. وہ مصطفیٰ جن کے دستے اعجاز کا عالم یہ ہے کہ اگر انگلی کا اشارہ فرما دے چاند دو حصے میں ہو جائے, ڈوبتے ہوئے سورج کی جانب اشارہ فرما دے ڈوبتا ہوا سورج وقت اثر پر آ کر کے رک جائے. نبی دو جہاں اپنے سینے کو ابو بکر کے سینے سے لگا کر کے دعائیں پر دعائیں دے رہے ہیں. چنانچہ حال کیا ہوتا ہے, بہت لمبی سیرت کی داستان پیارے ابو بکر صدیق کی ہے. محبت کی داستان تو بہت عجیب و غریب ہے, لیکن حضرات دیکھیے آج اور ہم کو اور آپ کو مختصر سی گفتگو میں چار یاروں کو سننا ہے. ابو بکر صدیق کی محبت ایسے اور بھی ساری بہت ساری ہے, لیکن دیکھیے ابو بکر صدیق نبی دو جہاں کے ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو کچھ خصوصیات ایسے حاصل ہو چکے ہیں جو اوروں کو حاصل نہیں ہوئے ہیں. کون سی خصوصیت ہے؟ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ کو نبی دو جہاں صاحب الاولاق کے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع حاصل ہوا, غار میں آپ نبی کے ساتھ رہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا نام پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے صدیق نبی دو جہاں نے رکھا, اس سے پہلے کسی کو صدیق کے نام سے یاد نہیں کیا گیا. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی دو جہاں صاحب الاولاق کے تنو تنہا ایک ایسے یہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی دو جہاں کے حیات ظاہری میں 17 وقت کی نمازوں کی امامت فرمائی ہے. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے چار پشت کے لوگ ہم سب کے آقا کے صحابی ہیں, یعنی آپ خود نبی دو جہاں کے صحابی, آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ عثمان نبی دو جہاں کے صحابی, آپ کے شہزادے بلند اقبال حضرت عبد الرحمن خود نبی دو جہاں کے صحابی, اور آپ کے پوتے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی دو جہاں کے صحابی ہے. یہ شرف اور کسی صحابی کو نہیں حاصل ہے, یہ شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. ہم سب کے آقا بستر استراحت میں تشریف فرما ہے, علالت کا حال چل رہا ہے. نبی دو جہاں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عائشہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آقا وہ رقیق القلب ہے, ان کا دل بڑا نرم ہے, اگر مصلی پر آپ کو دیکھیں گے نہیں پائیں گے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے, کسی اور کو کہہ دیجئے
مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ تیسری مرتبہ نبی دو جہاں نے جب پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حیات ظاہری میں 17 وقت کے نمازوں کی امامت فرمائی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں نبی دو جہاں اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اے میرے دیوانوں، میرے بعد جو خلیفہ ہوگا، جو تمہارا مقتدا اور پیشوا ہوگا، اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، کیونکہ میرے مصلی پر کھڑے ہونے کا حق اسی کو حاصل ہے جس کو نبی دو جہاں نے کھڑا کیا ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اسی واقعات کے حال کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ وہ صحابہ کرام کے عشق اور محبت کا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ نبی دو جہاں حجرہ عائشہ کے دروازے کی کھڑکی کو کھولتے ہیں، اور کھڑکی کو کھولنے کے بعد میں ہم سب کے آقا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کس حال میں ابو بکر کے ساتھ نماز کو پڑھ رہے ہیں۔ نبی دو جہاں کی شان یہ تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت رات کی تاریکی میں اگر چہرے اقدس کو حجرے سے باہر کر لیتے تھے تو روشنی ہی روشنی ہوتی تھی، اجالا ہی اجالا ہوتا تھا۔ نبی دو جہاں کا یار نماز پڑھا رہا ہے، ہم سب کے آقا نے حجرے مقدسہ کی کھڑکی کو کھولا، اور جیسے ہی پردے کو ہٹایا جماعت صحابہ کے لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو روشنی محسوس ہو گئی کہ آمنہ کا لال دیکھ رہا ہے۔ جماعت صحابہ کے سارے لوگ نماز کی حالت میں ہیں، مگر ان کا چہرہ قبلے کی جانب ہے، تو صحابہ کرام نے اپنے چہرے کو گھما لیا اور نبیوں کے نبی کی جانب چہرہ کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کون سی نماز ہے، مگر بریلی کے تاجدار جواب دیتے ہیں یہ عشق کی نماز ہے، یہ محبت کی نماز ہے، یہ ادائے الفت کی نماز ہے، کیونکہ پہلے ان کا چہرہ کعبے کی جانب تھا، اب ان تمام صحابہ کا چہرہ کعبے کے کعبہ کی جانب ہے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے آقا کعبے کے بھی کعبہ ہے، تو صحابہ نے اپنے چہرے کو کیا ہے تو کعبہ کی جانب نہیں بلکہ کعبہ کے کعبہ کی جانب کیا ہے۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں اور ان کی رفعتیں بہت اعلیٰ اور بالا ہیں۔ 63 سال کی عمر مقدس آپ کی ہوتی ہے تو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت، کتنا پیار آپ کو تھا، یہ تمامی ماحولات میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین شہید کرب و بلا سے پیارے ابو بکر کو کیسی محبت تھی، وہ بھی ہم اور آپ سماعت کر لیں۔ پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، جنہیں ہم اور آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، ان کا بچپنا ہے۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، منصب خلافت پہ تشریف فرما ہے۔ اس وقت ساری کائنات میں، سارے مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ذات اگر کسی کی تھی تو اس ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہمارے اور آپ کے آقا دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، خطبہ جمعہ کے لیے تشریف فرما ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منبر پہ تشریف فرما ہے۔ اتنے میں امام حسن مصطفیٰ مسجد کے اندر گئے، اور جانے کے بعد میں امام حسن مصطفیٰ نے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ تو میرے نانا کا منبر ہے، یہاں تو میرے نانا تشریف فرما ہوتے تھے، منبر چھوڑو۔ اتنا کہنا ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کو روک دیا۔ روکنے کے بعد میں منبر سے نیچے آئے، امام حسن مصطفیٰ کو گود میں لیا، گود میں لینے کے ساتھ چہرے کا بوسہ لیا، چہرے کا بوسہ لینے کے بعد میں اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنے لگے، رونے لگے۔ صحابہ کی جماعت عرض کرتی آقا امیر المومنین یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بولتے ہیں خادم اپنے آقا کو منانے کے لیے اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہا رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ مسلمانوں کے امیر ہیں،
مگر امام حسن مصطفیٰ سے محبت اور پیار کیسا ہے، خطبے کو روک دیا ہے، محبت اور پیار کیا ہے، کیونکہ یہی درس آمنہ کے لال نے بھی دیا تھا۔ امام حسین کے لیے بھی خطبے کو مصطفیٰ جان رحمت نے موقوف فرمایا تھا۔ اور یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ دوسرا نام جو 4 یاروں میں آتا ہے، اس دوسرے یار کا نام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں جن کے تعلق سے نبی یہ 2 جہاں ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے پاس زمین پر کسی اور نبی کے آنے کا امکان ہوتا تو وہ پیارے عمر فاروق کی ذات ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبوت کے منصب پہ سرفراز فرماتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی رفعت کیسی ہے، کس حال میں ہے، آپ نے بارہا علماء سے سماعت کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے دور میں حکومت کی ہے، وہ سارے حکومت کے فضائل و کمالات، ان کے عدل و انصاف کو اگر پیش کیا جائے تو ایک رات نہیں 10 راتیں اگر ایسی ذکر کر دی جائیں تب بھی سیرت ابو بکر اور سیرت عمر فاروق پر کما حق ہو گفتگو ہو نہیں سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین شہید کرب و بلا سے کیسی محبت، کیسا پیار تھا، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین شہید کرب و بلا، آپ کے بچپنے اور جوانی کا لمحہ چل رہا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فارس کی سرزمین سے 2 شہزادیاں آتی ہیں، اور وہ شہزادیاں جو جنگ کے فتوحات کے بعد میں ہاتھ آئی تھیں۔ اب حال یہ تھا کہ وہ شہزادیاں اپنے حسن و جمال میں، اپنے ہر حال میں بہت ہی بہتر، افضل اور اعلیٰ تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ یہ سوچتے تھے، بڑے جمال و کمال والے یہ سوچتے تھے کہ ایک کوئی شہزادی ہمارے نکاح میں آ جائے گی اور ایک کوئی شہزادی ہمارے نکاح میں آ جائے گی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے شہزادے حضرت عبداللہ یہ سوچتے تھے شاید میرے نکاح میں میرے ابا حضور ایک شہزادی کو دے دیں گے کیونکہ میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو آواز دی اور امام حسین کو آواز دی اور کہا اے شہزادوں کے لیے رب نے 2 شہزادیاں عطا کی ہیں، یہ فارس کی سرزمین سے آئی ہے، ایک شہزادی میں حسن کے نکاح میں دیتا ہوں اور دوسری شہزادی میں حسین کی نکاح میں دیتا ہوں، اور اس دوسری شہزادی کو شہر بانو کے نام سے جانا جاتا ہے جو میدان کرب و بلا میں تھی۔ یہ کون شہر بانو ہیں؟ ان کی تاریخ اگر آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ کا سینہ خوشیوں سے جھومنے لگے گا۔ مگر میرے عزیزوں، چنانچہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ سیرت عمر فاروق کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ مال غنیمت جنگ کے بعد میں بہت سارا آتا ہے، بے شمار صحابہ تشریف فرما ہے، دربار فاروقی لگا ہوا ہے، سب کو مال دیا جا رہا ہے، کسی کو 100 درہم دیے جا رہے ہیں، کسی کو 200 درہم دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ نمبر بعد میں آتا ہے۔ جب مال کو دینے کی باری آتی ہے تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی امام حسن مصطفیٰ کو بلاؤ۔ چنانچہ امام حسن مصطفیٰ جب آ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خازن سے کہا 1000 درہم ان کو دے دو۔ چنانچہ نذرانے کی شکل میں 1000 درہم حضرت امام حسن مصطفیٰ کو دیا گیا، اور جب شہید کرب و بلا امام حسین تشریف لاتے ہیں تو عمر فاروق سے خادم نے کہا حضور امام حسین آ چکے ہیں، ان کو کیا دینا ہے؟ کہا ان کی بارگاہ میں بھی 1000 درہم پیش کر دو۔ چنانچہ 1000 درہم ان کو بھی دے دیا گیا۔ اب تیسرے نمبر پر جو آنے والے تھے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ تھے۔ وہ آتے ہیں، بال کو ہلا کر کے آتے ہیں، سینے کو چوڑا کر کے آتے ہیں، سوچتے ہیں میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، شاید مجھ کو وظیفہ اور مال غنیمت کی دولت زیادہ ملے گی۔ جب خازن نے کہا شہزادے یہ آپ کے اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے شہزادے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے بیٹے آئے ہیں۔ امام حسن کو 1000 درہم دیا گیا اور امام حسین کو 1000 درہم دیے گئے، یہ آپ کے شہزادے ہیں،
آپ امیر المومنین ہیں، ان کو کتنا دینا حکم فرما دے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کو 500 درہم دے دو۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ نے سنا، کہتے ابا حضور میں تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ جو چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے سے حضرت عمر فاروق نے کہا اس بات کو تم سمجھنا چاہتے ہو کہ امام حسن کو 1000 کیوں دیا گیا، امام حسین کو 1000 درہم کیوں دیے گئے اور دوسرے صحابہ کو یہ رقم کیوں نہیں دی گئی؟ تو کہتے ہاں ابا حضور سمجھا دیجئے۔ کہا بیٹھو۔ جب بیٹھ گئے حضرت عبداللہ تو حضرت عمر فاروق یہ کہتے ہیں بتاؤ تمہاری ماں سیدہ فاطمہ زہرا کی تیرے ماں ہے تمہاری ماں؟ ارے تمہاری ماں عام عورتوں جیسی ہے، اور حسن و حسین کی ماں شہزادی مصطفیٰ ہیں جنہیں دنیا فاطمہ زہرا کہتی ہے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کیا تمہارا باپ ان کے باپ کی طرح؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد میں کہا ارے تمہارے نانا عام لوگوں کی طرح ہیں، حسن و حسین کا نانا تمام جہان کے سردار ہیں، رسولوں کے تاجدار ہیں، نبیوں کے تاجدار ہیں، وہ ایسے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے عمر کو عمر بنایا ہے اور عمر کو فاروق اعظم بنایا ہے، اور صرف عمر ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کو رچایا سجایا بسایا جو خدا نے ہے تو انہی کے صدقے میں بنایا ہے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، حق کی نشان بولتے ہیں، محبت کی پہچان بولتے ہیں، امام احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت خان بولتے ہیں یا نبی اللہ آپ کی شان تو یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو یہ محبت یہ پیار صحابہ کے مابین تھا۔ آج کچھ لوگ تفریق کرتے ہیں لیکن تفریق میں پڑنا نہیں چاہیے۔ صحابہ کو اہل بیت سے بڑی محبت تھی اور اہل بیت کو بھی صحابہ سے بڑی محبت تھی۔ اس تعلق سے حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کا ایک واقعہ سماعت کر لیجئے۔ آپ کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ جو سرکار شہید کربلا کے ساتھ بہت مرتبہ سفر میں تھے، مگر میدان کربلا میں آپ تشریف نہ لے جا سکے، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد میں اہل بیت کی خدمت جو آپ نے کی ہے حضرت علی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے، اس کی مثال کہیں تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے ابا حضور پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کے پاس جا کر کے میں نے پوچھا ابا حضور اس وقت انسانوں میں سب سے افضل ہے کون؟ تو پیارے علی شیر خدا مشکل کشا یہ کہتے ہیں وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا پھر کون افضل ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، لیکن ان کا نام لیے بغیر وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے کیا حاصل؟ کہا ابا حضور آپ کا منصب؟ تو آپ کہتے ہیں میں عام مسلمانوں کی طرح ہوں، یہ آپ کی خاکساری ہے، یہ آپ کی انکساری ہے، مگر مجاز آپ نے دے دیا یہ اہل بیت کے چشم و چراغ اہل بیت کے فرد ہیں، مگر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اے مجھ سے محبت و پیار کرنے والوں ابو بکر سے بھی محبت کرو، عمر سے بھی محبت کرو اور دیگر صحابہ سے بھی محبت کرو۔ نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ جسے دنیا حضرت عثمان ذو النورین کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، حضرت عمر فاروق کے کارنامے دنیا کے اندر کیا ہیں، اسلام کے تعلق سے آپ نے کیا خدمات کیے ہیں یہ تو آپ نے بارہا سماعت کیا، لیکن تیسرے خلیفہ کا ذکر میں فضیلت کو حاصل کرنے کی غرض سے چند منٹوں میں کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ دنیا کے اندر ایک ذات ایسی نظر آتی ہے جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو شہزادیاں آئی ہوں، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے اندر یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ شرف صرف حضرت سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے ہم سب کے آقا کی دو بیٹیاں آئی ہیں، اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔
یہ دو نور والے اتنا مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے اور اتنا پیار کرتے تھے، اور اہل بیت اور حضرت سیدہ فاطمہ سے ان کو اتنی محبت، اتنی پیار تھی جس کی ہم کہیں کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں اور عثمان ذو النورین کی فضیلتیں یہ اپنی جگہ پر مسلم الثبوت ہیں۔ علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انسانوں میں بعد نبی اگر کوئی افضل ہے تو اس کو ابو بکر کہتے ہیں، ان کے بعد کوئی افضل ہے تو انہیں عمر فاروق کہتے ہیں، ان کے بعد کوئی افضل ہے تو انہیں عثمان ذو النورین کہتے ہیں، ان کے بعد کوئی افضل ہے تو انہیں علی مرتضیٰ مشکل کشا کہتے ہیں، ان کے بعد کوئی افضل ہے تو وہ جماعت عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں، ان کے بعد کوئی افضل ہے تو اصحاب بدر کے صحابہ ہیں، ان کے بعد کوئی افضل ہے تو اصحاب احد کے صحابہ ہیں، ان کے بعد کوئی افضل ہے تو بیت رضوان کے صحابہ ہیں، ان کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ اللہ کے بندے ہیں جن کو شرف صحابیت سے اللہ نے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ صحابیت کا شرف سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے، صحابی تو وہی ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی دو جہاں کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ وہ صحابہ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کو کوئی اور کلمہ پڑھاتا ہے، مگر وہ شرف صحابیت سے مشرف ہونے والی ذاتوں کا یہ شرف ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمہ لانے والے کو بھی دیکھا، قرآن پڑھی تو قرآن لانے والے مصطفیٰ کو دیکھا، انہوں نے جو بھی حال دیکھے سب آمنے اور سامنے دیکھے، انہوں نے ایسے چہرے کا دیدار کیا ہے جس چہرے کے نورانی جلوے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور اور اس کے بعد میں تو پہاڑ آسمان کی بلندیوں پر نبی دو جہاں کے نورانی تجلی میں اللہ کی تجلی کو دیکھا ہے۔ وہ صحابہ جن کی ہر صبح بے مثل بے نظیر ہوا کرتی تھی، صبح کو مصطفیٰ کا دیدار ہوتا تھا، رات میں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا تھا، جب چاہتے تھے آمنہ کے لال کا دیدار وہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا دید کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضرات پیارے ابو بکر اور پیارے علی شیر خدا مشکل کشا سے ایک مرتبہ آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دونوں نے دیکھا، مسکرانے لگے۔ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے ابو بکر سے کہا، اے اللہ کے محبوب بندے امیر المومنین، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نبی دو جہاں نے کیا فرمایا؟ کہا بتائیے کیا نبی دو جہاں نے فرمایا ہے؟ تو علی شیر خدا مشکل کشا سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی دو جہاں نے یہ فرمایا ہے کہ اے ابو بکر، جنت میں وہی جائے گا جس کو پیارے علی جنت کی ٹکٹ دیں گے۔ تو میں اس بات کو سن کر کے خوش ہو رہا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا تو جنتی ہونے کی ٹکٹ آپ کے ہاتھ سے مجھ کو حاصل ہوگی۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ابو بکر، آپ نے ارشاد سن تو لیا ہے، مگر آمنہ کے لال دونوں عالم کے تاجدار نے مجھ سے یہ فرمایا ہے، اے علی، اسی کو جنت کی ٹکٹ دینا جس کے سینے کے اندر میرے ابو بکر کی محبت بسی ہوگی۔ پتہ یہ چلا اگر جنتی ہونا ہے تو علی علی بھی کہنا ہوگا، اگر جنتی ہونا ہے تو ابو بکر کا دامن بھی تھامنا ہوگا۔ جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہے اسی کو جنت کی ٹکٹ ملے گی۔ پتہ یہ چلا اہل سنت و جماعت کے لوگ جو نبی کے یاروں سے محبت کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے کے مطابق کام کیا کرتے ہیں۔ جبھی تو میرے رضا نے ایک نعرہ اپنے چاہنے ماننے والوں کو دیا ہے، اے میرے دیوانوں، اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن رکھو اور اپنے دوسرے ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن رکھو۔ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں نبی کے صحابیوں کا دامن ہے تو ہمارے دوسرے ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل نور کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کل کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالی
فضیلت علی مرتضیٰ اور محبت اہل بیت، اور اس کے بعد میں حضرت سیدہ فاطمہ کی پیدائش، اس کے بعد میں ان کی شادی کا منظر، یہ ساری چیزیں تسلسل کے ساتھ سننے کو ملے گی۔ اس کے بعد میں امام حسن مصطفیٰ کی پیدائش، ان کا بچپن، امام حسین شہید کرب و بلا کی پیدائش، ان کا بچپن اور دونوں کی شادیوں کا منظر، ان کی عبادتیں، اور پھر امام حسین شہید کرب و بلا کی مدینہ طیبہ سے روانگی، اور ساتھ ہی ساتھ کرب و بلا کی سرزمین پر پہنچ کر کے امام حسین شہید کرب و بلا کی وہ مثالی قربانی کا منظر بھی پیش کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ کلام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔